اس کے خد و خال کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ اس سے جو ایک ڈیلیوری کا یا پرفارمنس کا وعدہ ہے وہ پورا ہوگا؟ ابھی تک کوئی چیز پوری ہوئی ہے سوائے کرونا کے خلاف اچھی جنگ لڑی اور یہ ہیلتھ کارڈ جاری کیے ہیں اور وہ کچھ ثانیہ نشتر نے اچھا کام کیا. ابھی تک کوئی کام ہوا ہے جو اب ہو جائے گا. سوال یہ ہے کہ دعوے کوئی چیز نہیں ہوتے. وہ ڈاکٹر محمود غازی ایک بہت بڑے استاد تھے, وائس پریزیڈنٹ بھی رہے انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کے. انہوں نے ڈاکٹر حمید اللہ کو لکھا کہ میں ان موضوعات پہ ریسرچ کرنا چاہتا ہوں. میں ہی واز اے ینگ اسکالر, پی ایچ ڈی نیا کیا تھا. تو ڈاکٹر حمید اللہ نے انہیں جو لکھا وہ خط مجھے زبانی یاد ہے کہ میں استنبول کے لیے پابہ رکاب ہوں, آپ کا خط مجھے بھایا نہیں. اہمیت متن کی ہوتی ہے, عنوانات کی نہیں. پرفارم جب کریں گے دیکھیں گے نا. بلدیاتی الیکشن تو کرا ہی نہیں رہے اتنے عرصے سے. نہ شہباز شریف صاحب نے کرائے, سال بھر حلف نہیں اٹھانے دیا. یہ دنیا میں یہ تماشا اور کہیں ہو سکتا ہے؟ کراچی میں خود معاہدہ کر کے, کل آپ کو بتایا انہوں نے مصطفیٰ کمال صاحب نے, بلدیہ نے اپنے اختیارات سرنڈر کر دیے. ایم کیو ایم نے پتہ نہیں کیا لیا اس کے بدلے میں خفیہ طور پہ, کیونکہ وہ جو چاہتا تھا کرتا تھا. بات یہ ہے کہ 2 سال پہلے ایک مسودہ قانون انہوں نے بنایا, اب پھر اس میں تبدیلیاں کر رہے ہیں. اس وقت یہ تھا کہ ضلع کونسل نہیں ہوگی, تحصیل کونسل ہوگی. اختیارات ذرا نچلی سطح پہ منتقل ہوں. 30% جو ہے وہ بجٹ دیا جائے گا براہ راست ان کو. جی اب پھر ضلع کونسل بحال کی جا رہی ہے. ضلع کونسل کو وہ کرنا, استعمال کرنا آسان ہے نا. تحصیل کی سطح پہ تو استعمال کرنے میں دشواریاں ہوں گی. ایک بڑی اعلیٰ تبدیلی یہ ہے کہ یونین کونسل نہیں کہا جائے گا اس کو, جی اس کو کہا جائے گا ولیج کونسل. کیونکہ یونین کونسل عام ہو چکا ہے, تو یہ عام آدمی کی زبان پہ اتنی آسانی سے چڑھ جائے تو اشرافیہ کی بڑی تذلیل ہے. ٹھیک ہے. اور جو شہر میں یونین کونسل ہوتی تھی اس کو کہیں گے نیبرہڈ کونسل. جی ایک تبدیلی یہ ہے کہ یہ ہوتی تھی 25 سے 50 ہزار تک, اب یہ 10 ہزار تک ہوگی. 10 سے 20 ہزار آبادی. ہاں یہ تو بہتر ہے, یہ تو اچھا ہے. اب بجٹ کا کہہ بھی رہے ہیں کہ دیں گے 30%. جی لیکن اعتبار تو تب آیا تو کہا تو یہ بھی تھا نا 50 لاکھ نوکریاں مکان اور 1 کروڑ نوکریاں. جی اور یہ بھی کہا تھا دنیا کی بہترین ٹیم ہے, دنیا کی بہترین ٹیم ہے علی محمد خان, جس کے والد گرفتار ہوئے تھے قائد اعظم کے ساتھ. ٹھیک ہے. اور ان سے بات یہ ہے کہ باقی وہ میٹروپولیٹن بنے گی جو تمام ڈویژنوں میں. جی ایک سیالکوٹ میں, حالانکہ وہ ڈویژن نہیں ہے, جو اچھا فیصلہ ہے. جی دس سیالکوٹ از ویری ویری امپورٹنٹ. سیالکوٹ میں اگر اس کو ترقی دی جائے, سیالکوٹ, وزیر آباد, گجرانوالہ, یہ گولڈن ٹرائنگل ہے. یہ کراچی کی طرح ایک عظیم صنعتی مرکز بن سکتا ہے. اور ان کو اگر فیسیلیٹیٹ کیا جائے, جو کھاریاں والی موٹر وے بن رہی ہے, بڑا اچھا ہو رہا ہے. جی تو یہ جب کریں گے تو پھر پتہ چلے گا. کافی والے اختیارات جو ہیں نا, جی جتنے شہباز شریف کے دور میں تھے اس سے تو کچھ زیادہ ہوں گے. ٹھیک ٹھیک. لیکن مشرف نے دیے تھے اختیارات, جی ضیاء الحق نے دیے تھے. مشرف نے زیادہ دیے. وہ نظام کیوں نہیں تجویز کرتی مشرف صاحب والا؟ اس وقت بھی تو حکومت میں تھے نا مشرف صاحب کا جو بلدیاتی نظام. اپنے اختیارات کبھی کوئی چھوڑتا ہے موقع ملے. یہ تو بلدیاتی اپنا نظام کا نام نہ لینے دیں. پیپلز پارٹی نے سارے اختیارات لے لیے نا. جی اب نالے بھی صاف کرنا وزیر اعلیٰ, گٹر صاف کرنا بھی وزیر اعلیٰ کی ذمہ داری ہے. تو اختیارات کوئی کسی کو دینا کب چاہتا ہے؟ تو معاشرہ جنگ کر کے, جد و جہد کر کے اختیارات لیتا ہے. اگر بلدیاتی انتخابات ہو گئے تو پاکستان تحریک انصاف کے لیے اس کے نتائج کیا ہوں گے؟ یہ مکمل خودکشی پہ بھی منتج ہو سکتا ہے. اس کی وجہ صرف یہ نہیں ہے کہ وسطی پنجاب میں نون لیگ اس سے زیادہ پاپولر ہے. اس کی وجہ صرف یہ بھی نہیں ہے کہ مہنگائی بہت بڑی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ تحریک انصاف کے لوگوں میں طاقت اور انرجی بڑی ہے.
اور وہ اتنی زیادہ ہے کہ وہ مخالفین سے لڑنے کے علاوہ ایک دوسرے سے لڑتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہوں گے جماعتی الیکشن. اگر تو عالی ظرفی کا مظاہرہ کریں, نظر تو کہیں پاکستانی سیاست میں عالی ظرفی آتی نہیں ہے, نون لیگ کے لوگ جیت جائیں, وسطی پنجاب میں تو ضرور جیتیں گے, اور جنوبی پنجاب اور شمالی پنجاب میں بھی امکان ہے, مہنگائی کی وجہ سے لوگ بہت تنگ ہیں, تو پھر یہ یا تو ان کو برداشت کریں, پھر تو اچھی بات ہے. لیکن دوسری طرف یہ بھی ہے کہ فرض کیجئے یہ برداشت ہی کر لیں, فرض کیجئے جی اول تو بڑا مشکل ہے. جس پارٹی میں فیاض حسن چوہان جیسے ترجمان پائے جاتے ہوں تو بڑا مشکل ہے کہ وہ اتنی عالی ظرفی کا مظاہرہ کرے. فرض کیجئے کر ہی لے, ادھر اعظم تارڑ نہیں پائے جاتے, وہ کہیں گے حکومت ختم کرو نا جی, بس ہم نے جو بلدیاتی الیکشن جیت لیے ہیں, عوام نے فیصلہ دے دیا ہے. عوام نے فیصلہ دے دیا ہے. روز عوام جو ہے شام کو 7 بجے سے 11 بجے تک فیصلے دے دیتے ہیں, فیصلے دیتے ہیں, اس کی اطلاع دیتے ہیں اعظم تارڑ کو یا فیاض حسن چوہان کو, جی, اور کسی کو نہیں ہوتی اطلاع اس کی. یہ بلدیاتی انتخابات ہم نے تو جتنا ہی وٹنس کیا ہے اس کے مطابق وہ عدالتی دباؤ کے بعد ہی کہیں نہ کہیں ظاہر ہے. اور اختیارات خود کون کرنا دینا چاہتا ہے. جی, لیکن اقتدار کے مزاج میں مرکزیت ہوتی ہے. جی, فیصلہ سازی جو ہے وہ جناب علی کرم اللہ وجہ کا بہتر کر رہے تھے. فیصلہ سازی کیا مطلب, ان کا کیا مرتبہ تھا, یعنی آپ ان کے اوصاف گنوانا شروع کریں, اس کے لیے ایک پروگرام چاہیے, ایک پروگرام بھی کافی نہیں ہے. یا جناب امیر معاویہ, یہ جو انحراف ہوتا ہے, اقتدار جو ہے وہ ایک ہاتھ میں سمٹنا چاہتا ہے, اقتدار کی نفسیات ہے, جد و جہد سے اس کو نیچے تک منتقل کیا جاتا ہے. جی, تو کون دینا چاہتا ہے اختیارات, کوئی دینا ہی نہیں چاہتا اختیار. جی ٹھیک ہے. ہارون صاحب, ایک اور معاملہ, اور جو عدلیہ میں تقرر ہے, ججز کا تقرر, اس کو لے کے خاصا احتجاج ہو رہا ہے. بنیادی طور پہ وکلا تنظیمیں آپ کیا سمجھتے ہیں جو احتجاج کر رہی ہیں وہ ٹھیک ہے؟ اور 2 ججز ہیں, جسٹس محمد علی مظہر اور جسٹس عائشہ ملک صاحبہ, ان دونوں کا جو تقرر ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جونیئر ہے, اور یہ کیسے ہو گیا؟ یہ ایسے ہو گیا کہ چیف جسٹس آف پاکستان کا اختیار ہے, یہ اس لیے ہو گیا. لیفٹیننٹ جنرل کا تقرر چیف آف آرمی اسٹاف کرتا ہے, آبویسلی مشورہ کرتا ہے, فائلیں بنتی ہیں, ریکارڈ ہوتا ہے, ڈسکشنز ہوتی ہیں, فائنلی وہ ایک کاغذ پہ لکھ دیتا ہے. اب تو خیر فوج میں کاغذ استعمال نہیں ہوتا, ویسے آپ کی اطلاع کلیئر ہے, فوج میں کاغذ کا استعمال عرصہ ہوا, ختم ہو چکا. سول والے بھی چاہتے تو ختم کر سکتے تھے, کمپیوٹر پہ ہوتا ہے سارا کام. جی, تو بس وہ جو وہ کہہ دیتا ہے وہ ہوتا مشورے سے ہے, مطلب یہ اس میں ہو سکتا ہے کہ کچھ زیادتی بھی ہو جاتی ہو, لیکن بہرحال وہ اختیار اسی کا ہے. اسی طرح چیف جسٹس آف پاکستان کو آئین یہ اختیار دیتا ہے. جوڈیشل کونسل کا اجلاس ہوتا ہے, اس میں 4 چیف جسٹس بھی ہوتے ہیں, اس میں اٹارنی جنرل بھی ہوتے ہیں, اس میں اور لوگ بھی ہوتے ہیں. وکیل یہ کہتے ہیں کہ بے شک آئین اختیار دیتا ہے, مگر ہم تکڑے ہیں. جسٹس کھوسک نے تیز رفتار عدالتیں بنائیں, جی, ایک مہینے میں قتل کے فیصلے ہونے لگے. وکیل بڑے پریشان ہو گئے, بھائی لوگوں کو انصاف مل رہا ہے, جی, ہمارے ہوتے ہوئے لوگوں کو انصاف مل رہا ہے. یہ وہی وکیل ہے نا جنہوں نے ہسپتال پہ حملہ کیا اور آکسیجن لگی ہوئی تھی, جن میری طرف دیکھیے نا کاغذوں کو کیا دیکھ رہے ہیں, جی, وہ جو ہسپتال میں مریضوں کو آکسیجن لگی ہوئی تھی اس کو نوچ لیا. یہ ہے وکیل گردی. دوسرا یہ ہے, حالانکہ عدلیہ تحریک سے وہ بحال ہوئے تھے, ان پہ زیادہ اخلاقی ذمہ داری تھی. جی, دوسرا یہ ہے وکیلوں نے فیصلہ کیا کہ ہم نے اپنی طاقت سے یہ فیصلہ کرایا ہے, تو اب طاقت سے ہی فیصلے ہوگا. انصاف اور قانون کوئی چیز نہیں. وکیل اس ملک میں قانون کا سب سے بڑا دشمن جاگیردار سمجھا جاتا تھا, اب وکیل اس سے کم نہیں ہے قانون توڑنے میں. بھائی چیف جسٹس کچھ, اچھا تیسرا فیکٹر بھی ہے, کچھ اخبار نویس ہیں جی, جو بارگاہ عالیہ میں پیش ہوتے تھے چیف جسٹس کے, جی, ایک کے بھی دوسرے کے بھی تعلقات تھے. اب وہ الگ اپنے قصے کہانیاں سنا رہے ہیں, وہ کچھ ہمارے سامنے ہیروز پیش کر رہے ہیں کہ یہ جو آدمی ہے یہ تو ابراہم لنکن سے بھی بڑا ہے. جناب والا سینئر ججوں میں ایسے بھی ہیں جو 2 سال گزر گئے, ایک فیصلہ بھی نہیں لکھا. جی, جسٹس جنرل کیانی ملنے کے لیے گئے نواز شریف سے,
نواز شریف نے حلف ابھی نہیں اٹھایا تھا، مگر وہ جا رہے تھے، ریٹائر ہو رہے تھے، تو جا کے ان کو بریفنگ، ان کا فرض تھا کہ بریفنگ، انہوں نے محسوس کیا میرا فرض ہے میں بریفنگ دوں، جی تو انہوں نے کہا کہ جنرل صاحب کس کو بلانا چاہیے، چیف آف آرمی اسٹاف، وہ تو جا رہے تھے نا، وہ تو ریٹائر ہو رہے تھے نا، تو انہوں نے کہا آپ فیصلہ تو آپ کو کرنا ہے، انہوں نے کہا میرا خیال ہے سینیریٹی پر، ہی سیڈ کہ میری گزارش یہ ہے کہ سینیریٹی اور میرٹ بوتھ، ایک آدمی سینئر ہو سکتا ہے لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ زیادہ لائق بھی ہو۔ وکیل جو کہہ رہے ہیں وہ سینیارٹی کو بیس بنا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جو سینئر ہے اس کا رائٹ ہے، یہ وہ دلیل دے رہے آئین ہیں۔ کیا کہہ رہا ہے، آئین کیا کہتا ہے؟ جی آئین کیا اچھا، کہتا ہے؟ اس میں ایک اور پارلیمانی کمیٹی کا اس میں رول کیا ہے اور وہ کر کیا رہی؟ کچھ بھی نہیں ہے، پارلیمانی کمیٹی تو ایک عجیب و غریبی کام کر رہی ہے، پارلیمانی کمیٹی میں یہ محمد علی بھی شامل ہے، جی فاروق علی محمد خان، جی فاروق اشنائک بھی ہیں۔ اب عمران خان کو چاہیے اعلان کر دیں میرے بعد یہ وزیر اعظم ہوگا، کوئی لیاقت میں یہ کسی سے کام نہیں ہے۔ فاروق اشنائک عظیم الشان، پارلیمانی تاریخ کا سب سے زیادہ چمکتا ہوا ستارہ پرویز اشرف، اعظم تارڑ، رانا ثناء اللہ، رانا ثناء اللہ مدد اللہ العالی، سرفراز بھگٹی، آئین میں سرفراز بگٹی، وہ آئین میں ترمیم کر رہے ہیں کہ سینئر موسٹ جو ہے وہی ہوگا، اور جج جو ہے ہائی کورٹ کا 62 سال کی عمر میں ریٹائر ہوتا ہے تو وہ 65 سال کی عمر میں ہوگا۔ جی دلیل یہ ہے کہ جو جب ہائی کورٹ کا جج بن گیا اور سینئر بھی ہو گیا تو وہ اس کو سینیریٹی کی بنیاد پہ ہونا اس چاہیے۔ میں بات تو سن لینا، پارلیمانی پارٹی کا تو کارنامہ آپ کو بتا دیا نا، اس کو چھوڑ دیں۔ بات یہ ہے کبھی اس ملک میں جسٹس کارنیلیس ہوا کرتے تھے، جی ٹھیک ہے،